بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل کا ترجمہ ہلاکت، بربادی، تباہی، خرابی۔ ہمزہ ہمزن سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے عیب تلاش کرنا، عیب لگانا، عیب نکالنا، حقیر سمجھنا، طعنے دینا۔ اور لمزہ یہ لمزون سے مشتق ہے، اس کا ترجمہ طعنے دینا، نقص نکالنا، کسی کو حقیر سمجھنا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہلاکت اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو پس پشت بھی عیب نکالتا ہے اور برائی کرتا ہے، لمزہ، اور سامنے بھی طعنے دیتا ہے۔ اصل میں یہ انسان کی ایک اخلاقی خرابی ہے کہ انسان کے اندر اس کی بعض اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے ایسی اخلاقی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت دے دی تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، ان کے عیب اس کے سامنے بھی بیان کرتا ہے اور پس پشت بھی اس کے عیب بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو صحت دے دی، عافیت دے دی، اللہ نے کسی کو خوبصورتی دے دی، اللہ نے کسی کو آواز دے دی، اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے دی، تو اس اپنی خوبی کی وجہ سے اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے دوسروں لوگوں کو حقیر، ذلیل اور دو کوڑی کا سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہ برائی جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی عربوں کے اندر بہت زیادہ تھی، اس لیے اللہ رب العزت والجلال کو یہ صورت نازل کرنی پڑی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ برائی ہوگی، عیب نکالنے والی، نقص نکالنے والی، حقیر سمجھنے والی، تکلیف پہنچانے والی، طعن و تشنیع کرنے والی برائی اگر کسی بندے کے اندر ہوگی تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ یہ انجام کرے گا کہ جو اس صورت کے اندر آ رہا ہے۔ تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور تباہی ہو ہر اس شخص کے لیے کہ جو طعنے دیتا ہے پیٹھ پیچھے بھی، لمزہ، اور سامنے بھی کچھ بھی کسی کو کہہ دیتا ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی وقات، کوئی قدر ہے ہی نہیں اس کی نظر میں۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ ہمزہ اور لمزہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو مال کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، مال کماتا ہے اور مال کمانے میں لگا رہتا ہے، رب العزت والجلال کو بھول جاتا ہے۔ الذی جمع مالا، کہ جو مال اکٹھا کرتا ہے، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب، وہ یہ سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ کلا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ مال، جائیداد، دولت کے نشے میں مغرور رہنے والے دھیان سے سمجھ لیں، کلا، ہرگز نہیں، یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے کہ یہ مال اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا اور وہ دنیا سے اکیلا جائے گا، ایسا ہی جائے گا کہ جیسا دنیا میں آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھتے جائیے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ سے پہلے قسم محذوف ہے، وَاللَّهِ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، خدا کی قسم، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں۔ الحطمہ، حطمہ یہ جہنم اور آگ کی ایک صفت ہے اور ایک نام ہے۔ حطمہ کا ترجمہ ہے توڑ پھوڑ کرنے والی، تباہ و برباد کرنے والی۔ اس کو ذلیل بنا کر پھینک دیا جائے گا ایسی آگ میں کہ جو توڑ پھوڑ مچا دے گی، جو تباہ و برباد کر دے گی۔
وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ توڑ پھوڑ کرنے والی کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو دہکائی گئی ہے، سلگائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ یوں تو دنیا کی آگ بھی ہر چیز کو جلا دیتی ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، لیکن آخرت اور جہنم کی آگ جس کی نسبت اسی آیت میں نار اللہ کی طرف کی گئی ہے، اس کی ہولناکی کو بتلانے کے لیے وہ ایسی ہوگی کہ جو انسان کو جہنم میں جلاتی جائے گی، جلاتی جائے گی، جلاتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آگ جب جلاتی ہے تو وہ دل سے تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، لیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی، وہ جلاتے جلاتے انسان کے دل تک پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کے جسم کو ویسے ہی کر دیا جائے گا کہ جیسا وہ تھا، اور پھر وہ جلانا شروع کرے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان لوگوں پر، جہنمیوں پر بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ آگ کو بند کر دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں میں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کو، جہنمیوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اب باہر نکالنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اور ایک مطلب ہے کہ جہنم کی آگ کی لپٹیں اتنی اونچی اونچی ہوں گی کہ جو دیکھنے میں ستونوں جیسی لگ رہی ہوں گی، اور وہ انسانوں کو، جہنمیوں کو چاروں اور سے گھیرے ہوئے ہوں گی کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی خطرناک آگ ہوگی کہ جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائے گا تو پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ جاننا چاہیے کہ یہ جہنم میں جو بندہ پہنچا ہے صرف ایک خرابی کی وجہ سے کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، دوسروں کی کوئی وقت اس کی نظر میں نہیں ہے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی صحت عافیت کی وجہ سے، اپنی جائیداد اور اپنے عہدے اور اپنے منصب کی وجہ سے دوسروں کو ہمیشہ حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔